الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی تھی اللہ اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون کی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاون کے بعد اللہ فریقین نو سب کے عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام دی اس آیت مبارکہ دے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے لوگوں کچھ حرام کموں کو روکیا اور منع کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصیت نامہ ویکھنا ہوئے کہ جدے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر لگی ہوئی ہے تو وہ ان آیات نو ویکھنے جن آیات کے اندر حکم ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو کچھ نصیحت فرمایا، اور دوسری روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو ارشاد فرمایا کہ تھوڑے وچ وہ کون ہے جڑا ان آیات تے میرے ہاتھ تے بیعت کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور فرمایا جیڑا بندہ ان آیات تے عمل کرتا رہا سی تو وہ اللہ کی ذمہ واری کے اندر آ سی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کر کے امت نو کچھ حرام کاموں تو روکیا گیا، اور روکن دا انداز بھی بڑا
نرالا اور پیارا ہے۔ سب تو پہلے رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمایا قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو، تعالو کا معنی ہوتا ہے آ جاؤ۔ یہ تعالو اتھے استعمال ہوتا ہے جتنے ایک بندہ اچھی جاتے کھلوتا ہوئے اور باقی تلے جھیکے کھلوتے ہوئے، وہ باقی نہ تعالو اتھے آ ونجو جا، میرے کول آ جاؤ۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیڑا میری دعوت نو قبول کر گن سی اور میری دعوت تے لبیک آکھ سی، میرا رب اس نو بلندیاں اور مرتبے عطا فرما سی۔ تو آیت کا معنی ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ اپنی امت کو آکھو قل تعالو، آ جاؤ۔ اور جلے آ ونجن وقت میرا محبوب تائیں کیا کرنا بھی، فرمایا اتل ما حرم ربکم علیکم، وقت انہوں نے پڑھ کے سنا یا انہوں نے تلاوت کر انہاں چیزاں دی جڑیاں چیزاں نے جڑیاں چیزاں نو تیرے رب نے لوگاں دے تے حرام فرمایا۔ بلا واسطہ رب العالمین نے اس امت نو یہ پیغام دیتا ہے جس اندر کسی قسم دا تخمینہ یا زن دا کوئی گمان نہیں ہے کہ تساں جڑے اپنے کولو حرام بڑھائے ہوئے نے تھوڑے اپنے کھڑے ہوئے نے، اصل حرام یہ نہیں جے جس کو میں رب منع کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میرے قریب آ جاؤ، آ جاؤ، اور جلے میرے محبوب آ جاویں تو انہوں نے تلاوت کر کے سنا کہ تیرے رب نے تھوڑے ہوتے کیڑیاں چیزوں حرام کیتا وے۔ تو سب تو پہلا جڑا حرام ہے اور جس چیز کو منع کیتا گیا اس امت نو، سب تو پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی چیز تھوڑے رب نے تھوڑے ہوتے حرام کیتی وے انہاں حرامہ دے وچوں پہلا حرام ہے وے کہ اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ رب العالمین دی ذات اور صفات کے اندر نہ کسی نو شریک ٹھہراونا وے تے نہ کسی نو سانجھی، یعنی رب العالمین دے نال شرک یہ سب تو پہلا جس جرم تو روکیا گیا وے اور تمام حرامہ دے وچوں سب تو بڑا حرام اس تو اس امت نو روکیا گیا وے، منع کیتا گیا وے، فرمایا شرک تو روکیا گیا وے، اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ اللہ دی ذات اور صفات دے اندر کسی نو شریک نہیں ٹھہراونا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن مقدس اگر مطالعہ کیتا بنے تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو یہ نصیحت کردے فرمایا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا بیٹا رب دی ذات اور صفات اندر کسی نو شریک بولو تو صحیح شریک نہ کرے پیا، اگر تے شریک کیتا جا اللہ دی ذات اور صفات کے اندر شریک کیتا جا، ان الشرک لظلم عظیم، گناہ تے بڑے بڑے دنیا کر رہی ہے، لیکن حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اس دھرتی ہوتے اگر سب تو بڑا کوئی ظلم ہے اور سب تو بڑا کوئی اگر گناہ ہے تو رب کی ذات دے نال کیا کرنا ہے، شرک ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرے پیا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اتنی قباحت آپ اندازہ لگا لو گنو اکبر الکبائر، سارے گناہاں دے وچوں سب تو بڑا گناہ کیڑا وے؟ لوگ اج کل زنا نو بڑا گناہ سمجھے، واقعی گناہ ہے، اور سود نو گناہ سمجھا جا رہا ہے، ناپ تول دی کمی نو بھی کیا سمجھا جا رہا ہے؟ گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس دی گل اس معاشرے دے اندر قوما جس طرح باقی گناہاں دی وجہ نال تباہ ہو گئے، اسی طرح سب تو پہلے انہوں دی عقیدے دی خرابی آئی کہ رب دی ذات نال کیا کر دیا۔ تو آج معاشرے دے اندر شرک ہو رہا کہ نہیں؟ یاد رکھو جس طرح اسا ناپ تول اور فحاشی اور بے حیائی دے خلاف کھڑے ہونے اور سارے بیانات ہوندے نے، اسی طرح سارے بیانات شرک دے بھی شرک دے اڈیاں دے خلاف ہی ہونے چاہیے نے، کیونکہ دھرتی تے سب تو بڑا اگر ظلم ہے تو کیا ہے؟ شرک۔ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ رب العالمین نے سورۃ اعراف دے اندر 18 نبیوں دا ذکر کیتا۔ کتنے نبیوں دا ذکر؟
جی اسد سمجھے نے آنا جی وہ جی شرک ہو گیا تو کیا ہو گیا. اور بعض علماء ایک حدیث میں پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شرک نہ کر سی باقی جو کچھ مرضی کرے ودی. یاد رکھو یہ چیزیں صرف لوگوں شرک تو یعنی کہ بے باک کرنے واسطے لوگ بیان کرتا وے، ورنہ رب العالمین نے 18 یا 17 نبیوں دا نا چاہے وے اور شرک دی قباحت کو بیان کر دے ہویا. رب العالمین نے سارے نبیوں دا نا چاہن تو بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ. یہ قرآن ہے کہ کوئی لوگ آگے جو سہار والے شرک بیان کریں دیو. شرک کیو جا زہر قاتل ہے کہ انسان دیا 100 سال دیا نیکی ان کو کیا کر چھوڑیں دے تباہ و برباد کر چھوڑیں دے. یاد رکھو جب تک عقیدہ انسان دا صحیح نہ ہو سی اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہ ہو سی. بنیادی انسان دی ٹھیک نہیں ہے ہمیں جتنی اتنی بلڈنگ کا پائی ودے وہ بلڈنگ نا پائیدار ہو سکتی بھی مضبوط ہو. سانو قرآن مقدس کا صحیح حقیقی معنی کے اندر مطالعہ کرنا چاہیے. یاد رکھو عقیدہ جڑا ہے وہ جڑے اور اعمال اتنی شاخہ اور پتے نہیں. شاخہ اور یڑ جو کمزور ہوئے شاخہ پھل سے عقیدہ مڈو شرک دا بھرے ہوئے ہوئے عقیدہ مڈو خراب ہوئے باویں حجاں ہی کریں نہ راوے زکاتاں ہی دیں نہ راوے صدقے کر نہ راوے یہ جے صدقے اور خیرات قبول ہو. یاد رکھو مسلمانوں شرک تو انسان کو بچنا وے. انشاءاللہ کے چل کے میں دسنا کہ شرک کیا ہے. میں تھوڑی جی وضاحت کرن لگا وا کہ اللہ نے سب تو پہلے اس امت جڑی چیز نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حرام قرار دیتی وے اللہ تشرکو بھی شیعہ کہ اللہ کی ذات اور صفات اندر شریک اور سانجی اور بھائیوال نہیں بنا. شرک سب تو بڑا ظلم ہے. جس دوسرے نمبر تے اللہ نے 18 نبیوں یا 17 نبیوں دا نا چاہے وے اور آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اگر اے بھی بالفرض محال اگر اے بھی شرک کر دے تو میں رب انہ دے اعمال بھی کیا کر چھوڑا ہاں. اتنا بڑا گناہ ہے تیرے تے میرے اعمال بائی سکتے جیڑے مٹو ہین بھی آگے کھوکھلے تو پیغمبران دے اعمال تے ہونے سونے تے کھڑے ہوئے نے خوبصورت ہوندے نے وہ تے خداؤں قابل قبول ہوندے نے وہ تے اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہوندے نے. لیکن اللہ فرماتا ہے شرک اتنا بڑا ظلم ہے اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی قباحت اور بغاوت ہے کہ اگر وقت نبی ولو اشرکوا لحبط عنہم اگر اے 18 نبیاں دے وچ کوئی ایک نبی بھی بالفرض محال یہ ہو سکتا نہیں ہے. یاد رکھو پیغمبر جیڑا ہوندا نا جمدیا معصوم ہوندا معصوم عن الخطا والعصیان ہوندا وے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اللہ اپنے ہر پیغمبر تو ہر برائی نو آپ خود دور تینوں تے مینوں حکم ہے کہ گناہ دے قریب نہیں مرنا. لیکن جلے پیغمبر دی عصمت دی واری آندی ہے اللہ گناہ نو آدھا ہے میرے نبی دے نیڑے نہیں مرنا. لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے اگر بالفرض محال پیغمبر کوئی یہ جا کم کر بھی نہیں سکتا جڑا رب دی نافرمانی کے اندر آندا ہوئے. لیکن اللہ آنکھاں ٹھیک تے سمجھاواں اللہ امت نو سمجھا رہے نے امت محمدی نو سمجھایا جا رہا ہے. فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم اگر اے شرک والا گناہ جڑا اللہ نے ہر امت وچ حرام قرار دیتا وے اگر اللہ دے نبی بھی کر دے تو انہاں دے اعمال بھی کیا ہوے. اس تو بڑی آیت پیش کرنے لگا سورت جڑی میں سورت پڑھدا بیٹھا وا سورت الانعام اور 7واں پارہ وے اور تقریباً آیت نمبر 69 ہے یا 70 ہے اور دوسری آیت کا حوالہ دے لگا سورت نا سورت زمر ہے. اور رب العالمین نے اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہوں اللہ نے اتنا محبوب اتنا پیارا وے کدی اللہ انہوں دا قرآن مقدس کے اندر نہ چاہیا انہوں نے صفتہ بیان کی گئے کدی رحمت للعالمین آکا گیا وے کدی انہوں نے ختم نبوت دا اعلان کیتا گیا وے کدی انہوں نے عمر دے تذکرے کیتے گئے کدی ہوٹھوں دے تذکرے کیتے گئے نے. لیکن رب العالمین نے اس امت کو حقیقت سمجھاؤن واسطے شرک دی قباحت کو سمجھاؤن واسطے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے بڑے ہی عجیب انداز کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اللہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا اے بھائی تیری طرف بھی کر رہے ہیں کہ تے تو پہلے پیغمبر تے بھی اے بھائی کر چکے تے بھی اے بھائی آ رہے وے
اور پچھلے پیغمبروں نے بھی یہ دسیا جا رہا ہے اور دسیا جا چکے ہوئے. یا اللہ کیڑے کام دسیا جا چکے ہوئے؟ فرمایا لئن اشرکت لیحبا. میں مانا کنی کرا میرا دل کم دوے. لئن اشرکت لیحبطن. میرے محبوب میں تنو بڑی عظمت عطا کی یعنی بالفرض محال. بالفرض محال اے ممکن نہیں ہے میرے محبوب اگر تھوڑے کول بھی شرک والا گناہ ہو ونجے لیحبطن عملک. میرے محبوب تھوڑے اعمال بھی بچنے. گناہ سب تو بڑا گناہ ہے. زنا دے نال انسان دے سارے اعمال چٹ نہیں ہوندے. اتنا بڑا گناہ. تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے اوتے تلاوت کرو انہاں چیزاں دی جڑے رب نے تھوڑے ہوتے حرام کیتی نے. سب تو پہلا حرام ہے اللہ تشرکو بھی شیئا کہ اللہ دی ذات اور صفات اندر کسی نو شریک ہو. اگر شرک کرے سی شرک کتنی بڑی قباحت ہے. فرمایا ظلم عظیم ہے. اگر بالفرض محال اللہ دے پیغمبر بھی سے مبتلا ہونے تو انہاں دے بھی اعمال کیا ہو ویسے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مخاطب ہو کہ فرمایا لیحبطن اعمالک. اتنے بھی یہ مثال دیونی پوندی وے کہ آکھاں دھی کو تے سمجھاواں نو آکھیا پیغمبر نو جا رہے ہوئے تے سمجھایا امت نو جا رہے ہے کہ تساں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اس حرام کام تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو تنبیہ کی دی گئی ہے. چوتھے نمبر تے اللہ فرماتا ہے جس نے شرک کی توے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من نصیر. اللہ فرماتا ہے جس نے شرک کی توے شرک آلے بندے تے میں رب نے جنت نو حرام کر چھوڑا. جنت نو کیا کر چھوڑا وے؟ حرام کر چھوڑا وے. اور ادا ومأواہ النار اور ادا ٹھکانہ کتھے بنایا وے؟ آپ اندازہ لگا لگن کہ جڑا بندہ شرک کر رہا ہے مشرک اللہ نے ادھے تے جنت نو کیا کر دیتا وے؟ اس وجہ نال حرام کیتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ چوتھے پنجویں مقام تے فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک. اللہ فرماتا ہے میں شرک نو معاف نہیں کرنا. شرک تو تلے جڑا گناہ بھی ہویا میں اس نو کیا کرنے بڑا بھی. اس واسطے کہ شرک صرف گناہ نہیں ہے یہ غداری ہے. یہ رب کی ذات نال کیا ہے کہ غدار نو کوئی معاف ہو کوئی ملک دا باشندہ کر غداری کرے تو ملک کو معاف کرتا بھی اس نے کس تے لٹکایا جاتا ہے؟ تختہ دار تے لٹکایا جاتا ہے. سب تو پہلے اس حرام کو اس امت نو بذریعہ نبی خطاب کر کے منع کیتا گیا ہے. وہ کیڑا حرام ہے؟ شرک. شرک کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ شرک دا معنی ہوتا ہے ملاوٹ امیزش. ایک چیز کے اندر دو بندیاں دا بھائیوال ہو شرکت کرنا. اے شرک دا لغوی معنی ہے. شرک دا اصطلاحی معنی ہے اللہ دی ذات اور صفات کے اندر مخلوق دے وچوں کسے نو بھی اللہ دی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہراونا. یہ کیا ہے؟ شرک. یاد رکھو بہت بڑا گناہ ہے اللہ دی ذات کے اندر بھی اور اللہ دی صفات کے اندر بھی کسی نو شریک. ذاتی شرک کیا ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ کر دیان اور وہ دن حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا کیا ہے؟ وقالت الیہود عزیر نبن اللہ. تو اللہ دی ذات نو تقسیم کر دیان اور کیا دن اللہ نے عزیر علیہ السلام نو اپنا کیا بنا کے دوے؟ اپنا بیٹا بنا کے دوے. یہ میرا ایک سوال ہے چھوٹا جیا. یہ عزیر علیہ السلام بتائی کے انسان ہے کیڑ شے ہے؟ یہ جتنی آیات من دون اللہ علیہ ہیں یہ بتالیان کے جو جیالیان جیا لوگ کہتے ہیں بتالی آیات پڑھ دیں بتالی آیات پڑھ دیں. اے یہود کتنی عبادت کر دیں؟ حضرت عزیر کون آئی؟ اللہ دا پیغمبر آئی اولو العظم پیغمبر آئی. تاکہ جس طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ابن اللہ آکھ رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں اللہ دی ذات دے اندر اور اللہ دی ذات دے اندر شریک ٹھہرا رہے ہیں. اور نصارہ کیا اخدر وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور نصارہ کیا دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا کیا ہے؟ اللہ دا بیٹا وے. نصرانی اور یہودی اتنے ودے نے انہاں کا اے بھی اللہ دے بیٹے نے وابناؤہ اور اسا بھی اللہ دے کیا ہاں بیٹیاں. اللہ دی ذات دے اندر شرک ہے کہ اللہ دی ذات دے اندر شرک ہے کہ اللہ دے بیٹے بنا گنا اللہ دیاں بیٹیاں بڑا گنا اللہ دی جزیاں بڑا اللہ دی جز بڑا گنا.
جس طرح یہود و نصارے نے بڑھائے نے عزیر علیہ السلام کو پوجن والے یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والے کون ہیں؟ وہ آدھے بیٹے نے، اور حقیقی بیٹے نہیں نے۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ آدھے انہا بیٹے آتو جنہی باپ اپنے بیٹے تو مجبور ہوندہ وے، اللہ انہا تو کیا ہے؟ مجبور ہے۔ اور مشرکین مکہ انہا جنات نو اللہ دیاں کیا آکھیں نے؟ بیٹے آکھیں نے، اور فرشتہ نو کیا دیں اللہ دیاں بیٹیاں بڑھا کے دوے۔ اسی طرح آج دے کچھ لوگاں نے نور من پیغمبر علیہ السلام کہندے نور چ پیدا تھیے نے، اے بھی اللہ دی کیا بن گئی ہے؟ اللہ دی ذات دے اندر کسی پیغمبر نو شریک کرنا، اے ذاتی شرک، یہ کیا ہے؟ اور اللہ نے سورۃ اخلاص دے اندر ذاتی شرک دیا دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اعلان فرماؤ قل هو اللہ، وہ اللہ یکتا ہے۔ کون ہے؟ یکتا ہے، نرالا ہے، نرادھار ہے۔ کون ہے؟ یکتا ہے، کیا ہے؟ یکتا ہے، نرالا ہے، نرادھار ہے۔ اور اللہ صمد، وہ کیا ہے؟ بے، اس میں اولاد کی کوئی حاجت، ساری کائنات خود ہی ضرورت مند ہے اور وہ کسی کا ضرورت مند، ساری کائنات حاجت مند ہے اور وہ حاجت روا ہے، ساری کائنات حاجت مند ہے اور وہ حاجت روا ہے، ساری کائنات مشکل پھسن والی ہے اور وہ مشکل دور کرنے والا ہے مسلمان۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، ساری کائنات ادی محتاج۔ اور سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنہیں قرآن کا ترجمہ پڑھے نا شاہ عبدالعزیز محدث سے دیل ودا، انہا اللہ الصمد مانا کیتا ہے نرادھار، نرادھار۔ انہوں نے سمجھ نہیں کہ ہندی دا لفظ آئی، وہ جیل دے اندر ہن ایک پروفیسر نو جا کے ملے، میں کہ کسی دا واقعہ سنا ہے، پروفیسر نو آکھنا کہ جناب یہ نرادھار جڑا ہے نا یہ تھوڑی ہند کو دا لفظ ہے، لہذا یہ دا معنی کیا ہے؟ اس نے قرآن پاک دا یہ معنی ڈٹھنا اشش کرو، سکا جناب بڑا ہی معنی کیتا ہے۔ شاہ جی فرمایا کہ معنی کیتا ہے؟ سکا شاہ جی اسا جس پنڈ چ رہنے آنا اور جڑا پنڈ دا چودھری ہوندا وے اسا اس نو نرادھار آ جا کے سارے لوگاں نو ان نال کام پوندے نے تے اس نو کس نال کام ہو۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا پاک دا تیرا چودھری ایک پنڈ دا نرادھار ہو سی، میرا رب تے اتنا عظیم نرادھار ہے کہ ساری کائنات اتنی محتاج ہے اور وہ کسی دا محتاج۔ اللہ اکبر۔ سورۃ اخلاص کے اندر رب العالمین نے سارے عقیدیاں دی جڑ کٹ دی، فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنیا گیا وے نہ کسی نے اس نے جنیا وے، ولم یکن لہ کفوا احد، ادا تے کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ پہلا حرام جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے کہ اللہ نے تھوڑے ہوتے شرک نو کیا کر دیتا ہے، اور شرک دی میں قباحت نو بیان کیتا ہے، شرک دی میں تعریف کیتی ہے۔ بس ذاتی شرک کیا ہے کہ اللہ دی ذات دے اندر شریک ٹھہراونا، اللہ دے بیٹے بنا کے، اللہ دیاں جزیاں بنا کے نا۔ اور صفات دے اندر کیا شرک ہے کہ اللہ دی جڑیاں صفات اللہ واسطے مخصوص نے انہاں دے وچ مخلوق نو شریک کرنا۔ عالم الغیب ہونا کہیں صفت ہے جڑیاں مخصوص اللہ دیاں صفتاں نے، او دے اندر مخلوق دے وچوں انبیاء نو، اولیاء نو، نیک لوگاں نو انہاں دے وچ کیا کر گھڑنا، شامل اور شریک کر گھڑنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک، یہ صفاتی ذاتی اور صفاتی شرک ہے۔ یہ بھی قرآن نے کیا کی دویدی میں دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مقدس اندر اپنے محبوب کو کئی مرتبہ اعلان کروائے کہ جڑیاں میریاں صفتاں نے وہ میں کہنوں عطا جیا ذاتی نہ عطائی، بالکل کسی قسم دیاں۔ سورۃ انعام دا ایک حوالہ سناوڑ لگا وا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے قل، جڑی میں آیت پڑھی اردے شروع تو بھی کیا آیا وے، اور یاد رکھو جتنے بھی قل دا لفظ آیا وے رب العالمین نے اپنے محبوب کو کوئی خاص اعلان فرمایا وے۔ اتنے بھی بڑا عجیب اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لک، میں تھانوں یہ گل نہ آتی، میں آپ کو یہ بات نہیں کہتا، میں یہ گل تھانوں نہیں آتا، عندی کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ دے کے نے آپ اللہ کا پیغمبر دی نفی کر رہے ہیں، اور اتوں والے لوگ کیا دے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے کیا نے
مختار کل نے آپ کو سارے خزانی نے کیا نے اور اللہ دے رسول خود ہی دی نفی کر رہے ہیں. اللہ دے رسول دی گل مننی ہے کہ آج دے مولوی دی گل مننی ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا وے اللہ کی ذات کے اندر شرک بھی نہیں کرنا اور صفات کے اندر بھی جیڑیاں اللہ دی مخصوص صفتاں نے. عالم الغیب ہونا کہندی صفت ہے, مختار کل ہونا کہندی صفت ہے, دور و نزدیک تو سننا یہ کہندی صفت ہے. اللہ دی صفتاں نے اس اندر بھی شریک نہیں ٹھہراونا. اللہ نے اپنے محبوب کو اعلان فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تھانوں یہ گل نہ آدا کہ اللہ دے خزانے میرے کول نے. ولا اعلم کوئی سوکھا لفظ ہے کہ کوئی نہ ولا, اور میں غیب دا علم بھی جیڑا علم اللہ منو عطا کر دیتا وے وہی کے ذریعے وہ تو منو پتہ وے اطلاع علی الغیب, لیکن جیڑا میں تو پوشیدہ وے جیڑا اللہ نے میں تو ظاہر نہیں کیتا وہ اللہ دے ہاں معلوم ہے میرے کو دا علم. ولا اعلم الغیبہ, اور میں عالم الغیب بھی. یاد رکھو پیغمبر خود آخری ہوئے کہ میں عالم عالم الغیب ہے کو. قرآن تو پوچھی ونجا کہ نہ پوچھی ونجا, بس آخری گل قرآن تو پوچھی ونجا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھے بھی کل نہ اعلان فرمایا وے, اور اللہ فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے, زمین دے اندر کیڑے شے مردے نے, زمین دے اندر معدنیات نے, زمین دے اندر ذخائر نے, بڑی بڑی چیزیں نے زمین دے اندر, اور ایڈا کلی علم رکھنے والا کون ہے؟ آسمان دے اندر فرشتہ نے, روح نے, اور زمین اور آسمان دا نظام جو کچھ بھی ہے. فرمایا من فی السماوات والارض الغیبہ, زمین دے اندر جو کچھ ہے, آسمان دے اندر جو کچھ ہے, اللہ تو علاوہ اور کوئی جاندا. اللہ اکبر. تو یہ ہو گیا اللہ دی صفت عالم الغیب, یہ کہندی صفت ہے. اور اگر کسی اللہ دے نیک نبی نو یا ولی نو ادھے اندر آکسو کہ وہ بھی علم غیب جاندا وے, وہ بھی سب کو جاندا وے, تو یہ اللہ دی صفت اندر کیا کرنا وے, اس نو شرک کرنا وے, شریک ٹھہراونا وے. اسی طرح مختار کل یہ اللہ دی صفت ہے, کہندا خاصا وے. متصرف الامور کہندا ہونا کہندی صفت ہے. اگر کوئی پیغمبر نو آکے تے پیغمبر خود نفی کرنے وے, قرآن تو دکھا رہے ہیں. بس آخری ہے سورت دنا سورت آراف اور 9 پارہ میں قرآن نے کوئی گل چھوڑی. قرآن اصل پڑھ دینا نا ختمانی کتاب سمجھو اسے یا باب جین بشکاون والی کتاب سمجھو اسے. اللہ دی قسم کتاب قرآن اگر سمجھ کے پڑھے ہوئے تے سارے دے عقیدے کیا ہوئے سن, بالکل صاف ستھرے ہوئے سن. تو یاد رکھو رب العالمین نے ہر جگہ تے عقیدے دا اعلان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے اور نکھرے انداز نال فرمایا وے. اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیئے قل لا املک لنفسی, کہ قرآن ہے کہ کوئی نہیں. قرآن اللہ کی قسم میرے سامنے سورت اعراف کھلی ہوئی 9 پارہ وے, اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا اعلان کرواؤ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اوہ میاں میں تے اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک, جلے میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں, سارے جہان دے نفع نقصان دا مالک بھی ہو سکتا نہیں. یہ وہ چیز میں بیان کی تھی جڑا پہلا حرام ہے, جڑا اللہ نے اس امت تے بذریعہ وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وے. فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کول بٹھا کے اور بلا کے انہوں دے سامنے ان چیزاں دی تلاوت کرو جڑے تھوڑے رب نے تھوڑے ہوتے کیا کر دیتی ہیں, حرام کر دیتی ہیں. ان حراموں میں پہلا حرام میں آج بیان کر چھوڑے اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ دی ذات اور صفات دے اندر کسی نو شریک نہیں ٹھہراونا. اللہ عمل کرنا توفیق عطا فرمائے. ربنا اللہم اغفر لنا رب ارحمنا. بیماراں واسطے دعا کر اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرماوے. بیماری جڑی جانوراں تے مسلماناں تے جانوراں تے آئی ہوئی اور لکھاں کروڑاں روپیاں دا لوگاں دا نقصان ہو رہا ہے, اور سیلاب دے اندر بیچارے مسلمان جڑے گھرے ہوئے نے اور انہاں دے گھر تباہ ہو گئے, جانور مر گئے نے, اور عزیز و اقارب یعنی کہ فوت ہو گئے نے. تو اللہ مسلمان دی مدد نصرت فرماوے. اللہ ان آفات کو محفوظ فرماوے, اور جڑے آفات زدہ علاقے نے اللہ سا مسلمانوں نے انہوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا آمین برحمتک.
عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله